میں نگرانی کر رہا تھا امتحان میں، دارالفتاح سے 2 ساتھی ساتھ ہیں کہ یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بیٹھ گیا. بڑا عجیب انداز ان کا، پڑھے لکھے آدمی تھے، کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی وکیل، کہ جی کسی حدیث میں ہے کہ ایک ہی امام کی تقلید کرنا؟ دیکھا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا ساتوں قراتیں یاد ہیں؟ کہ نہیں جی ایک ہی قرات میں ہم تو کرتے ہیں. تو میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ 7 میں سے ایک ہی قرات میں کرنا تلاوت؟ جی ہم کیا کریں، ابھی آتی ہے ایک قرات ہے. تو میں نے کہا ہم کیا کریں، یہاں ہے ہی مطلب ایک. اس کی حدیث تم دکھا دو، اس کی ہم دکھا دیتے. کہ جی خدا کتنے ہیں؟ میں نے کہا ایک. خدا ایک اور امام 4 بن گئے. میں نے کہا خدا ایک ہے، نبی 1,24,000 ہے. میں نے کہا آخر آپ کا مقصد کیا ہے، کوئی بات کریں. کہ جی ہم تو اس نتیجے پر پہنچے کہ سب کو چھوڑ دو چاروں. میں نے کہا جلدی نہ کرنا، کیونکہ قرآن پاک میں 7 قاریوں کا اختلاف ہے قرات میں. تو 7 کا اختلاف بڑا ہوتا ہے یا 4 کا؟ تو میں نے کہا پہلے ان کی باری ہے، لکھو کہ آج کے بعد ہم بالکل قرآن نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جن قاریوں کے ذریعے پہنچا ہے وہ 7 قاری ہیں اور اختلاف کرتے ہیں قرات میں، اور ہم اختلاف کو پسند نہیں کرتے. تو بسم اللہ کرو، لکھو. اس کے بعد میں نے کہا باقی حدیث کی کتابیں ایک طرف بھی کر دیں تو سیاستہ 6 کتابیں ہیں جن میں آپس میں اختلافی حدیثیں ہیں. تو 6 کا اختلاف زیادہ ہے یا 4 کا؟ جی 6 کا. تو میں نے کہا پھر دوسرے نمبر پر 6 والا چھوڑنا ہے. ان بیچاروں کو کہیں تیسرے نمبر پر باری آنی ہے، جن کے پیچھے آپ پہلے لاٹھی اٹھائی پھر رہے ہیں. 4 امام برحق ہے. میں نے کہا الحمدللہ 4 برحق ہیں. 4 ہی؟ میں نے کہا 4 ہی. پھر آپ باقی 3 کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں کرتے. تو ان سے بھی پوچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں نا، کیونکہ حضور پاک کو برحق مانتے ہیں. کل سارے یہودیوں کے ہاں موسیٰ علیہ السلام والی بات کرنے جائیں گے نا؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو آپ برحق نہیں مانتے جی؟ پرسوں عیسائیوں کے گرجے میں جائیں گے تاکہ اتوار والی بات بھی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ہم سارے نبیوں کو برحق مانتے ہیں لیکن تابع داری صرف اپنے نبی کی کرتے ہیں. جی وہاں تو ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے. میں نے کہا یہاں راج مرجو کا مسئلہ ہے. جیسے منسوخ پر عمل جائز نہیں، مرجو پر بھی عمل جائز نہیں. ہم ان نبیوں کو برحق مانتے ہیں لیکن ان کی شریعتوں کے بعض مسائل کو منسوخ کہتے ہیں. ہم ان ائمہ کو برحق مانتے ہیں لیکن بعض مسائل کو مرجو کہتے ہیں. اب ایک صاحب کو کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گئے، لیکن مولوی صاحب آپ کو کبھی عقل آئے گی بھی یا نہیں؟ میں نے کہا ہمیں تو اللہ نے عقل دی ہے لیکن آپ کی قسمت میں شاید نہیں ہے. مولوی صاحب 4 اماموں میں حلال حرام کا اختلاف ہے، حلال حرام کا. ایک امام ایک بات کو حلال کہتا ہے، دوسرا اسی کو حرام کہتا ہے. حلال بھی برحق اور حرام بھی برحق غضب خدا کا کہتا ہے. کبھی تو عقل کی بات کیا کرو. میں نے کہا یہ امام بیچارے جو ہے جن پر آپ ناراض ہیں یہ نبیوں کے تابع دار ہیں. نبیوں میں بھی حرام حلال کا اختلاف ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح حلال تھا یا حرام؟ اور آج وہ نبی بھی برحق جس کی شریعت میں بہن سے نکاح حلال تھا، برحق یا نہیں؟ اور وہ بھی نبی برحق جس کی شریعت میں حرام ہے یا نہیں ہے؟ ہم برحق مانیں گے آدم علیہ السلام کو لیکن عمل اپنے نبی کی شریعت پر کریں گے. برحق دونوں کو مانیں گے. کہنے لگے جی وہاں تو زمانے کا اختلاف ہے. میں نے کہا یہاں علاقوں کا اختلاف ہے. شافی سری لنکا میں ہے، حنفی پاکستان میں. وہاں زمانوں کا اختلاف ہے نا، یہاں علاقوں کا اختلاف ہے. شافی اپنے ملک میں ہے، حنبلی اپنے ملک میں ہے، مالکی اپنے ملک میں ہے.
हनफी अपने मुल्क में है। तो यहां इलाकों का इख्तिलाफ है, इसको जरा मिसाल से और समझ ले। कई सालों से आप देख रहे हैं कि सऊदीया में ईद होती है, पाकिस्तान में रोजा होता है। ये हो रहा है या नहीं हो रहा? ईद के दिन रोजा रखना हलाल है या हराम? और रोजे रमजान में ईद पढ़ना हराम है ना? लेकिन उनकी ईद सही या गलत? हमारा रोजा सही या गलत? सही ना? क्योंकि मसला यह है कि चांद साबित हो जाए तो ईद, ना साबित हो तो रोजा। वहां तवातर के साथ चांद साबित हो गया, यहां नहीं हुआ। वो सारे ईद पढ़ रहे हैं, उनकी ईद बिल्कुल दुरुस्त है। यहां सबका रोजा है, हमारा रोजा भी सबका दुरुस्त है। वहां ईद दुरुस्त है, यहां रोजा दुरुस्त है। हां, फितना अच्छा नहीं कि 4 आदमी लाठियां लेके आ जाए, तोड़ो रोजे, आज मक्के ईद है। या 4 आदमी वहां लाठियां लेके फिरे, नहीं पढ़ने देंगे ईद। पाकिस्तान बड़ा इस्लामी मुल्क है, वहां रोजा है, तो ये फितना है। जैसे वहां ईद उनका मसहब है और बिल्कुल बरहक, यहां रोजा हमारा मसलक है, बिल्कुल बरहक। कहने लगे अच्छा, जब चारों इमाम बरहक है तो अगर 3 इमाम एक तरफ हो और एक एक तरफ हो तो फिर किसकी माननी चाहिए? मैंने कहा एक की। क्यों जी? ज्यादा की माननी चाहिए। अच्छा, अंबिया अलैहिस्सलाम कमोबेश 1,24,000 है ना? यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिदैन और भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था ताज़ीमी? कुरान में आता है ना, ताज़ीमी सजदा किया था। और मुफस्सिरीन ने इस आयत के नीचे लिखा है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सारे नबियों की शरीयत में ताज़ीमी सजदा जायज था। अब एक तरफ हमारे नबी पाक है अकेले के सजदा ताज़ीमी हराम, एक तरफ 1,23,999 नबी है जिनकी शरीयतों में सजदा ताज़ीमी हलाल और जायज है। तो आप तो तीन की तरफ जाते हैं, या तो 1,23,999 है, तो आप उधर जाएंगे? कहते नहीं जी, हमें क्या जरूरत है, हम तो एक ही की मानेंगे। तो मैंने कहा हम भी एक ही की मानते हैं। अब आखिर में मुझे कहने लगे कि मौलवी साहब अच्छा ये समझाएं मुझे हमें कि दीन मक्के मदीने में आया था या कूफे में? मैंने कहा मक्के मदीने में। कि फिर मक्के मदीने वाले इमाम को मानना चाहिए, कूफे वाले को मानना चाहिए? मैंने कहा आपका दिल क्या कहता है? मक्के मदीने वाले को मानना चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि झूठ बोलना हर शरीयत में गुनाह है? बिल्कुल, हमने झूठ बोला। मैंने कहा बहुत बड़ा। क्या झूठ बोला? मैंने कहा कुरान मक्के मदीने में आया, 7 कारियों में मक्की कारी भी था।